سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ سلطان صلاح الدین بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ عیسائی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ ان کی نچلے دھڑ میں زخم ہو گئے اور ان کی وجہ سے وہ بیٹھ کر صحیح طریقے سے کھانا نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جہاد کی سرگرمیوں میں فرق نہ آیا۔ صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے اور ان کو خود یہ تعجب ہوتا تھا کہ جب تک وہ گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے ہیں ساری تکلیف جاتی رہتی ہے، اور جب تک گھوڑے کی پیٹھ سے اترتے ہیں تکلیف دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، ہسٹری آف سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ میں ہوں جاوید امان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جاوید ٹی وی آفیشیل۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 میں موجودہ عراق کی شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق اور حجاز پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو شکست دے کر بیت المقدس کو ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور وہ 1138 میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اور اس فوج کے سپہ سالار شیر کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم وقت مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر قابض ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں سلطان نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے تھے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کو فتح کرنا ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1182 تک شام، موصل اور حلب وغیرہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے، اور اسی دوران صلیبی سردار ریجینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح بھی ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر کے لوٹ رہے تھے۔ 1186 میں عیسائیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں ریجینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر عیسائی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً ریجینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے ہتین کے مقام پر ان کے پیچھے جا پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتشگیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 کو ہتین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ بس پھر کیا تھا، اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ ریجینالڈ خود گرفتار ہو گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا، اور اس جنگ کے بعد اسلامی فوج عیسائی علاقوں پر چھا گئی۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت بھی دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار میں تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ وہاں کی انتظامیہ کے لیے انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا، اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دیں۔ بجائے اس دے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی زائرین کو روکتے، بلکہ انہوں نے کہا کہ زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔
سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دیتے بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارت، راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسلام اس طرح محفوظ ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی، اور ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے، اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ تو دوستو یہ تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہسٹری، جن کو آج بھی ہماری اسلامی تاریخ میں ایک نمونہ کی حیثیت دی جاتی ہے۔ تو دوستو میری آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہسٹری کے متعلق میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔